سلطان صلاح الدین ایوبی کے تقوی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی لازوال داستاں ایک سچا واقعہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی وہ عظیم فاتح نہیں بنے تھے جنہیں دنیا بیت المقدس کے محسن کے نام سے جانتی ہے، مگر تقوی، عبادت اور خوف خدا ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس رات بھی حسب معمول آدھی رات کے وقت وہ اپنے حجرے میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ شہر پر خاموشی طاری تھی، چراغوں کی لو مدھم ہو چکی تھی اور فضا میں عبادت گزاروں کی سرگوشیاں باقی تھیں کہ اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ رات کی خاموشی میں اچانک باہر گلی سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دیتی ہے۔ پورا محلہ جاگ اٹھا، لوگ گھروں سے نکل آئے۔ ایک لڑکی چلا چلا کر کہہ رہی ہے، لوگوں مجھے انصاف دلاؤ، سلطان صلاح الدین ایوبی نے میری عزت لوٹی ہے۔ بات آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ سپاہی آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کر لیا۔ اگلی صبح ہی نور الدین زنگی کی عدالت لگی۔ دربار بھرا ہوا تھا، علماء، قاضی، امرا اور عوام سب موجود تھے۔ ایک طرف وہ لڑکی کھڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور اونچی آواز میں الزام لگا رہی تھی، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور وقار کے ساتھ سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ قاضی کے سخت سوال پر صلاح الدین ایوبی خاموش رہے۔ ان کی زبان پر کوئی لفظ نہ آیا۔ مجمع میں کچھ لوگ کہنے لگے، خاموشی اقرار ہے۔ لڑکی نے فوراً چیخ کر کہا، دیکھا یہ زانی ہے، کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ سن کر پہلی بار صلاح الدین ایوبی نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ گہرا سکون تھا۔ انہوں نے ایک ہی سوال کیا، اس لڑکی سے ایک سوال پوچھئے، اس رات میرے کپڑے کیسے تھے؟ مجمع پہ سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین کے کپڑے کیسے تھے؟ لڑکی لمحہ بھر رکی، پھر بولی کہ اس کے کپڑے اترے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میری شلوار میں جو گرہ ہے وہ ایسی ہے کہ بغیر کھولے اتر نہیں سکتی۔ وہ گرہ میری والدہ کے ہاتھ سے باندھی گئی ہے۔ پردے کا اہتمام کیا گیا اور معزز گواہوں کی موجودگی میں شلوار کی گرہ دیکھی گئی۔ گرہ بالکل ویسی ہی مضبوط اور بندھی ہوئی تھی۔ قاضی نے سخت لہجے میں پوچھا، اگر کپڑے اترے ہوئے تھے تو یہ گرہ کیسے بند ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ پھر لڑکی بولی، میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے کسی نے سکھایا تھا، میں نے دولت کے لالچ میں یہ الزام لگایا ہے۔ یہ سنتے ہی مجمع میں شور مچ گیا۔ نور الدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے بے گناہ کو بچا لیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، صلاح الدین ایوبی بے گناہ ہے اور اس کی لڑکی پر بہتان کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ نور الدین زنگی تخت سے اتر آئے، صلاح الدین ایوبی کو گلے لگایا اور کہا، اے صلاح الدین، آج تم نے صبر، تقوی اور خاموشی سے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ میرے آقا، اگر اللہ نہ بچاتا تو میری زبان کچھ نہ کر سکتی تھی، میں نے سچ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا۔ اسی کردار نے صلاح الدین ایوبی کو عظیم فاتح بنایا۔ یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے، جس کی راتیں عبادت پہ گزرتی ہوں اس کی عزت کا محافظ خود اللہ ہوتا ہے۔ اسی تقوی، اسی صبر اور اسی کردار نے بعد میں صلاح الدین ایوبی کو وہ عظیم سپہ سالار بنایا جس نے بیت المقدس کو بغیر خون ریزی کے فتح کیا، دشمنوں کو معاف کیا اور تاریخ میں عدل و رحم کی مثال قائم کی۔ اس واقعے سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ جو شخص اپنے کردار کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کے خلاف سازشیں خود اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ خاموشی میں بڑی طاقت ہے، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی گواہی بن جاتی ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ
جب انسان سچ کو اللہ پر چھوڑ دے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے، کوئی سازش کامیاب پھر نہیں ہوتی۔